بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث والا حصہ کھول لیں. گزشتہ کل سبق کہاں تک ہوا؟ مسجد بھی ہوا نا؟ نہیں ہوا. نماز سے ہے. نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز ایک طالب علم کو بھی سبق کی جگہ معلوم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز سے متعلق آج سبق ہے. فرماتے اسلام کے بنیادی ارکان اور شعائر میں سے سب سے اہم رکن نماز ہے، جسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے. عقائد کے بعد بدنی عبادات میں سب سے افضل اور عمدہ عبادت نماز ہے. یہ وہ پسندیدہ عمل ہے جس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی امت کو محروم نہیں رکھا. تمام احکامات خداوندی بذریعہ وحی عرش سے فرش پر اتارے گئے، لیکن نماز وہ اہم رکن ہے جس کو رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر بطور تحفہ پیش فرمایا. مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، تندرست ہو یا بیمار، مسافر ہو یا مقیم، ان سب پر دن رات میں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہے، جن کو اپنے اوقات پر ادا کرنا اللہ کے نزدیک بندے کا محبوب ترین عمل ہے. نماز اللہ سے ہم کلام ہونے اور مانگنے کا بہترین وسیلہ ہے. نماز کا ایک ایک رکن اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظہر ہے، اظہار ہے، نمونہ ہے. قرآن و حدیث میں جتنی تاکید اور اہمیت نماز کی بیان کی گئی ہے، شاید ہی کسی اور عبادت کی ہو. یہ ایک ایسا عمل ہے جو برائیوں اور گناہوں سے روکتا ہے. یہ اسلام کا وہ عظیم رکن ہے جس کو کفر و اسلام کے درمیان ایک امتیازی علامت قرار دیا گیا ہے. نماز اللہ کے آگے جھکنے، اس سے گہرا تعلق بنانے اور امت کے تمام لوگوں میں نظم پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ایمان اور توحید کا اظہار اس کے ذریعے بڑی خوبی سے ہوتا ہے. فرد کے لیے بھی اس میں کئی اخلاقی اور طبی فائدے ہیں، اور پوری امت کے لیے بھی اس میں بہت سے معاشرتی فائدے ہیں. یہ وہ عبادت ہے جس سے نہ صرف یہ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بلکہ یہ بندوں کے درمیان وحدت و الفت کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے. نماز کی اور اجتماعیت کی برکت سے آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اسی فلسفے کے تحت شریعت نے مسلمانوں کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا پرزور حکم دیا ہے، اور اس کا ثواب تنہا نماز پڑھنے کے ثواب سے کئی گنا زیادہ قرار دیا ہے. نماز باجماعت سے بندگی اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. قوم باقاعدگی اور پابندی کا سبق سیکھتی ہے. جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے خصوصی سائے میں جگہ دیں گے. روایت دے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. ترجمہ حضرت عمرو بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے بستر علیحدہ کر دو. دیکھیں تشریح میں فرماتے ہیں کہ والدین کا فرض ہے
کہ وہ تمام دینی احکام اور اعمال میں اولاد کی نگرانی کرے، ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دے اور ان کی نافرمانی سے روکے۔ اس حدیث میں حکم ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اس وقت سے ان کو نماز کی تاکید شروع کر دی جائے، تاکہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو نماز کے عادی بن چکے ہو۔ جو بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی نماز میں کوتاہی کرے تو ان پر سختی کی جائے اور نہ پڑھنے کی صورت میں ان کو مناسب سزا دی جائے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ان کے الگ الگ سلانے کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ اخلاق و عادات کے اعتبار سے ان میں کسی قسم کی کجی یعنی کمزوری باقی نہ رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیں روایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن طلق بن علی الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها۔ حضرت طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ایسے شخص کی نماز کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا کہ لا یقیم فیہا صلبہ، کہ سیدھی نہ رہے اس کی کمر، کہ سیدھی نہ رہے نماز میں اس کی کمر، بین خشوعها ای بین رکوعها، بین خشوعها ای بین رکوعها و سجودها، رکوع اور سجدے کے درمیان، رکوع اور سجدے کے درمیان اس کی کمر سیدھی نہ رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا کہ یہ ایسی نماز ہے جو خشوع سے خالی ہے، خضوع سے خالی ہے، آداب سے خالی ہے۔ ایسے نماز کی طرف اللہ پاک نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ رکوع انسان کرتا ہے، اب ظاہری بات ہے رکوع میں کمر کیسی ہو؟ بالکل سیدھی ہو۔ بعض لوگ ایسے رکھتے ہیں، بعض بالکل ایسے رکھتے ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں۔ پھر قومے میں کھڑے ہو تو بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے۔ یہ سب کے سب نماز کے آداب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر نماز آداب سے خالی ہو، طلحہ بولے سبق پڑھا رہے، سبق پڑھا، تو اللہ پاک ایسے شخص کی نماز کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے کہ جس شخص کی نماز میں کیا ہو، اس کی کمر رکوع اور سجدے کے مابین سیدھی نہ رہے۔ سلب کہتے ہیں پیٹھ کو، کمر کو۔ سمجھ میں آ گئی؟ بولیے۔ تو یہ نماز سے متعلق سبق تھا۔ آگے دیکھیں زکوٰۃ، دوسرا سبق زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زکوٰۃ دیکھیں، فرماتے ہیں لغت میں زکوٰۃ کے معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ صاحب، اب یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے، امتحان میں آ سکتی ہے بھئی زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ صاحب نصاب کا اپنے مال میں سے ایک مقررہ حصہ یعنی 40واں نکال کر زکوٰۃ کی نیت سے کسی مستحق کو اس کا مالک بنانا۔ 40واں حصہ ہے، 2.5% برابر ہے۔ تو کیا تعریف ہے صاحب نصاب کا اپنے مال میں سے ایک مقررہ حصہ یعنی 40واں نکال کر زکوٰۃ کی نیت سے کسی مستحق کو اس کا مالک بنانا۔ تو نکالنا ہے 40واں حصہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے، اور تیسری قید کیا ہے؟ مستحق کو دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ شریعت نے ہر صاحب حیثیت کو، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا قطعی حکم دیا ہے۔ اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوتا ہے۔ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، بغیر عذر کے تاخیر کرنا گناہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی باقی ماندہ مال کو پاک کر دیتی ہے اور اس میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ زکوٰۃ در حقیقت نعمت مال کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کی طرح یہ بھی دین اسلام کا ایک اہم اور بنیادی ستون ہے۔ یہ وہ مالی فریضہ اور عبادت ہے جس کا حکم قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات پر، کتنے؟ 32 مقامات پر نماز کے حکم یعنی واقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ فرما کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جہاں پر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، تو اتنی اہمیت اس کی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اسلام میں بہت نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اعمال حسنہ یعنی نیک اعمال میں اضافے کا عظیم وسیلہ یعنی ذریعہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دوسرے مواقع پر بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ وغیرہ دیتا رہے۔ اونچا یعنی دینے والا ہاتھ، نیچے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث میں نا الید، اپنے زاد الطالبین میں پڑھی ہوگی، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں مزید برکت پیدا کرتا ہے۔ فرض عبادات میں زکوٰۃ کی حیثیت دوہری ہے، ڈبل ہے۔ کیا
وہ ایک حیثیت سے اللہ کا حق ہے تو دوسری حیثیت سے حقوق العباد میں بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ کے اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہے، مثلا غریبوں کی مدد ہوتی ہے، ہمدردی، بھائی چارگی اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہو جاتی ہے جو انسان میں شرافت اور خاکساری یعنی عاجزی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے مال کی محبت بھی کم ہو جاتی ہے انسان کے دل میں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کئی وعید قرآن و حدیث میں آئی ہے، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے مال یعنی سونے چاندی کو تپا کر یعنی جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی اور کمر کو اس سے داغا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے جس کو مال عطا کیا وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اس کی گردن میں ہوگا، اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جو ہے نا کہ اس کے پیشانی اور کمر پر کوئی اس سے داغا جائے گا، قرآن کریم میں ہے نا، کون سی آیت ہے؟ قرآن کریم میں ہے نا، چلے روایت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکته۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مال میں زکوٰۃ رول مل جائے، مکس ہو جائے، مل جائے تو وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ عام یعنی ایک زکوٰۃ کا مال، مثال کے طور کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس میں سے 20,000 روپے اس کو زکوٰۃ کے دینے ہیں، مثال کے طور پہ اس نے وہ 20,000 بھی نہیں دیے بلکہ اس کو بھی اپنے باقی پیسوں میں رکھا، سارا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تشریح میں فرماتے ہیں محدثین نے اس حدیث کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو جو زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کیا وہ اس کے حق میں حرام ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ مذکورہ مال حرام اصل مال حلال مال کے ساتھ باقی رہنے کی بنا پر اصل حلال مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص مالدار یعنی صاحب نصاب ہے اور بجائے غریبوں کو زکوٰۃ دینے کے وہ خود دوسروں سے زکوٰۃ لیتا ہے، تو یہ زکوٰۃ جو اس نے لی ہے اس کے لیے حرام ہے۔ جب یہ شخص اس حرام مال کو اپنے اصل یعنی حلال مال کے ساتھ ملائے گا تو یہ حرام مال باقی حلال مال کو تباہ کر دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرام مال کے ملنے کی وجہ سے پورا مال کسی نہ کسی طرح ضائع ہو جاتا ہے، یا اس میں نقصان واقع ہو جاتا ہے، یا مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، یا مال اس قابل نہیں رہتا کہ اس سے نفع یعنی فائدہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ حرام مال سے نفع اٹھانا شرعاً جائز نہیں۔ دونوں مطلب سمجھ میں آئے؟ آگے روایت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اور روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک کا جس میں ارشاد آ جائے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم، اے بنی آدم خرچ کرو، اے بنی آدم خرچ کرو، انفق علیک، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ جو انسان اللہ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ پاک اپنے خزانے سے اس کو دیتے ہیں، اور جو روک لیتا ہے اللہ پاک اس سے روک لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسرا سبق بھی دیکھ لیں، روزے سے متعلق سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں روزہ، فرماتے ہیں روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی لغت میں، اب دیکھیں لغوی معنی بھی آ رہے، اصطلاحی معنی بھی آ رہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی لغوی اصطلاحی تعریف آ رہی ہے، جس کے معنی لغت میں رکنے اور باز رہنے کے ہیں، امساک، اور شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام صوم ہے، یعنی روزہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو عربی میں صوم کہتے ہیں، پھر اس کی لغوی اصطلاحی تعریف بھی آ گئی۔ یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ یہ ایک بدنی عبادت ہے، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی پچھلی امتوں پر فرض تھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، روزہ ایک ڈھال ہے، ڈھال جانتے ہیں نا؟ جنگ میں انسان جو دوسرے کے تلوار کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں، تو یہ ایک ڈھال ہے۔ فرماتے ہیں روزہ ایک ڈھال ہے اور در حقیقت نفس کو ضبط کرنے کی عملی تربیت ہے، جس سے نفس امارہ کی تیزی
نفس کی پھر قسمیں، اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے، بات سمجھ، ایک نفس امارہ بھی ہے، اور نفس امارہ کی تیزی اور تندی رک جاتی ہے۔ یہ نفس امارہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، گناہ کی طرف رجحان ہلکا پڑتا ہے روزے کی برکت سے، دل کدورتوں سے، کدورت کہتے ہیں نفرت کو، میل، دل میل کچیل سے، کدورتوں سے، نفرت سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس میں ریاکاری اور نمائش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے سامنے والے کو نہیں پتہ نا کہ یہ روزے سے ہیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں چلے ہم کہ بھئی دکھاوا ممکن ہے، لیکن روزے میں یہ چیز جو ہے مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں ریاکاری اور نمائش کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لہذا اس کا ثواب بھی لامحدود ہے، جس کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ روزہ قیامت کے دن آ کر کہے گا کہ پروردگار، میں نے اس شخص کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے روکے رکھا تھا، اب میری طرف سے اس کے حق میں سفارش قبول فرما لے۔ اللہ کریم نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان ایک مقدس اور باعظمت مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے جس کا بدلہ جنت ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، مستقل طور پر بھوک اور پیاس میں رہنے والوں سے ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات یعنی لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر قرآن کریم میں۔ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک خاص عمل تراویح ہے، عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے، اور اس ماہ کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بھی سنت ہے۔ رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ روزوں کو گناہوں اور لغویات سے پاک کرنے اور غریب و مسکین مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کا ایک عمدہ یعنی بہترین طریقہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو روزے کی تعریف بھی آ گئی لغوی اصطلاحی، اور روزے کی اہمیت بھی آ گئی۔ حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة 8 ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ دروازہ خاص ہے جنت کا، یہ دروازہ کس کے لیے؟ روزے، جو کثرت سے فرض روزے تو اپنی جگہ، جو کثرت سے نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمہ ہو گیا؟ ترجمہ ہو گیا؟ دیکھیں تشریح میں فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کا نام اہم عبادتوں کے نام سے رکھا گیا ہے۔ جو شخص ان اہم عبادتوں میں سے جس عبادت کو کثرت سے کرتا رہا ہوگا اس کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا۔ جیسا کہ ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، اس دروازے سے اس شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ نماز پڑھنے والا تھا۔ اسی طرح انہی دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ ریان اس کے معنی سیراب کرنا، ری کے معنی سیراب کرنا، سمجھ میں؟ ریان کے معنی سیرابی کے ہے۔ اس دروازے سے کثرت سے روزے رکھنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا، اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے روزہ دار کو جنت میں اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک عمدہ پاکیزہ مشروب پلایا جائے گا۔ گویا کہ جو شخص دنیا میں خدا کی خوشنودی کی خاطر روزے رکھ کر پیاسا رہا، اس کی برکت سے باب ریان پر سیراب ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، روایت کرتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پیر اور اثنین سے مراد پیر کا دن، خمیس سے مراد جمعرات، کہ پیر اور جمعرات کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ رکھنے کی عادت تھی، آپ کی عادت مبارکہ تھی روزہ رکھنے کی۔ تو یہ روزے سے متعلق سبق آپ حضرات کے سامنے آیا، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔